خداوند یسوع تیرا شکر، خداوند یسوع مسیح کے پاک فتحمند اور جلالی نام میں پاسٹر پرویز مسیح آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آج گڈ فرائیڈے ہے اور پوری دنیا کے اندر جو مسیحی لوگ ہیں آج اس دن کی یاد میں جمع ہوئے ہیں جب خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ دیا۔ اور ہمارے خطے میں جو ہے وہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ 7 صلیبی جو کلمات ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ان پر جو ہے مختلف چرچز کے اندر غور کیا جاتا ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو صلیبی کلمات خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ان پر غور کرتے ہوئے ہماری زندگی کے لیے کیا لیسن ہے ان کے اندر اسے ہم سمجھیں۔ آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں تمام تر صلیبی کلمات پر تو بات نہیں کروں گا، لیکن پہلا جو صلیبی کلمہ ہے اس پر میں چاہوں گا کہ ہم خدا کے کلام میں سے تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ اسکرین پر آپ لوگوں کو بائبل مقدس جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہوگی۔ میری کوشش ہوگی کہ جو بھی حوالہ میں بائبل مقدس میں سے پڑھوں وہ آپ لوگوں کے سامنے ڈسپلے کروں۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 23 باب اور اس کی 34 آیت جو ہے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ صلیب پر جب خداوند یسوع مسیح نے اپنا منہ کھولا تو جو پہلی بات اس کے منہ سے نکلی وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 34ویں آیت۔ آپ کو میرا یہ ماؤس کا کرسر بھی دکھائی دے رہا ہوگا۔ لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا اس کے بعد سے لے کر خداوند یسوع مسیح نے بہت تھوڑی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ کی۔ لوگ اسے بہت کچھ کہتے رہے، اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے رہے، اسے ذلیل کرتے رہے، لیکن اس نے بہت تھوڑی جگہ پر جو ہے اپنے منہ کو کھولا۔ اور جب اسے صلیب پر لٹکا دیا گیا تو پہلی دفعہ جب اس نے منہ کھولا تو سب سے پہلے اس نے ایک دعا ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے کی جو اس کو تکلیف دے رہے تھے، جو اس کو دکھ پہنچا رہے تھے، جو اسے ستا رہے تھے۔ اور خداوند یسوع نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح جب اسے پکڑوایا گیا اس کے بعد کے واقعات پر غور کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے منہ پر تھوکا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر سیاست کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے لیے شور مچایا کہ اسے مصلوب کیا جائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے ٹھٹھوں میں اڑایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے منہ پر تماچے مارے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ذلیل کیا اور جنہوں نے اس کو کوڑے مارے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا اور پھر سرکنڈے سے اس کے سر پر مارا جبکہ اس نے تاج پہنا ہوا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے صلیب پر لٹکایا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیل جو ہے اس کے ہاتھوں میں اور اس کے پاؤں میں ٹھوکے۔ ایسے لوگوں کے لیے خداوند یسوع مسیح یہ بات کہہ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی تو اسی وقت بتا دیا گیا کہ وہ اس لیے آیا تاکہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ نجات پائیں، اور اس کے اندر سب لوگ شامل ہیں، خاص طور پر یہ لوگ بھی شامل ہیں جو اسے دکھ پہنچا رہے ہیں، جو اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح نے شفایت کی، باپ کے حضور درخواست کی کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اب یہ بات ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا مزاج
بھی خداوند یسوع مسیح جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، جو ہمیں ستاتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی طرح اپنا مزاج رکھیں اور ہمیشہ جو ہے ایسے لوگوں کی ہم شفایت کریں، ان کے لیے دعا کریں. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اگر ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5 باب، اور اگر اس کی ورس 43 سے ہم پڑھیں، بائبل مقدس آپ لوگوں کے ساتھ سامنے موجود ہے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 5 باب، اور اس کی اگر ہم ورس 43 ہے یہاں سے پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت. لیکن لکھا ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے. کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. اگر ہم یہاں پر غور کریں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے اندر یہ بات شامل ہے. لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. جس طرح کی اس نے تعلیم دی ہے اسی طرح کا اس نے ہمیں نمونہ بھی دکھایا ہے، اور وہ بھی صلیب کے اوپر. اب اس بات سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمارے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے. جو بات ہم کہتے ہیں وہ ہمیں کرنی بھی چاہیے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی ایسا کیا. اگر اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تو اس نے ہمیں کر کے بھی دکھایا، اور وہ بھی صلیب کے اوپر. عام حالات میں بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر کوئی شخص ہمیں تنگ کرے، ہمیں پریشان کرے، ہمیں ستائے، تو عام حالات میں بھی کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی اچھی بات کہہ سکیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے انتہائی تکلیف کی حالت میں، جبکہ بندہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس وقت بھی جب اس نے منہ کھولا تو سب سے پہلے اس نے ان لوگوں کے لیے شفایت کی جو اسے ستا رہے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا وہ کس قسم کا ظلم جو ہے وہ اس کے ساتھ کر رہے تھے. لہٰذا ہمارا مزاج بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں جیسا سکھایا ویسا کر کے دکھایا. اور مسیحی دین کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں بھی ہمیشہ اپنے دشمنوں سے محبت اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعائی کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ جو خداوند یسوع مسیح نے کہا نا، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں، تو اس کے بارے میں پرانے عہد نامے کے اندر ایک پیشن گوئی بھی موجود ہے. اگر آپ میرے ساتھ نکال لیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اگر اس کا ہم 53 چیپٹر ہے 53، اور اگر ہم اس کی 12 آیت پڑھیں، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب، اور اگر ہم اس کی 12 آیت پڑھیں، آپ لوگوں کے سامنے یہ بائبل مقدس اسکرین پر موجود ہے، تو یہاں پر لکھا ہے، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفایت کی. یہ جو خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، تو اس بات کی پیشن گوئی ہمیں پرانے عہد نامے کے اندر بھی ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ خطا کاروں کی اس نے کیا کی؟ شفایت کی. اور یہ وہ خطا کار ہیں جنہوں نے اسے مصلوب کیا، جنہوں نے اس کے منہ پر تھوکا، جنہوں نے اس کو کوڑے مارے، جنہوں نے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا، جنہوں نے اس کو ذلیل کیا، اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا، جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. ان کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح نے شفایت کی کہ اے باپ تو انہیں معاف کر. یہ بات جو ہے ہمارے لیے بڑی دلیری کی بات بھی بنتی ہے، ایک فضل کو سمجھنے والی بات بھی بنتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا ایسا شفایت کرنے والا، ایسا نجات دہندہ ہے جو ایسے لوگوں کو بھی معاف کرتے ہوئے نظر آتا ہے جو اسے ستاتے ہیں. تو پھر ہمارے لیے اس کا فضل کس قدر بڑا ہوگا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے سب گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن سے گناہ ہو جاتا ہے، جن سے خطا ہو جاتی ہے، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اب ان کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، وہ تو انہیں بھی معاف کرتا ہے جو اسے ستاتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اگر آپ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں، اگر آپ سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے جس سے آپ کا دل جو ہے وہ مکمل طور پر بیٹھ گیا ہے، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں اب میرے لیے کوئی امید نہیں ہے، تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ جس خداوند یسوع مسیح کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، جس کو ہم مبارک کہتے ہیں، وہ ہمارے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ ابلیس کئی دفعہ کوشش کرتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو وہ ہمیں یہ بار بار کہے گا کہ نہیں اب تو گیا، بالکل گیا، اب تیری لائف ختم ہو گئی ہے، اب تو بہت گناہ گار ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند یسوع کا لہو ہمارے سب گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، آپ کے دل پر بہت بوجھ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں خدا مجھے معاف نہیں کرے گا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند یسوع مسیح کا فضل ہی یہ ہے، اس کا رحم یہ ہے، اس کی شفقت یہ ہے کہ وہ آپ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے صلیب پر انتہائی دکھ کی حالت میں ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو اسے ستا رہے تھے، تو وہ آپ کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ لہذا کبھی بے دل نہ ہو، اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو جلدی سے خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، جلدی سے اس کے پروں کے نیچے آ جائیں تاکہ وہ آپ کو معاف کرے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ پڑھیں بائبل مقدس میں سے، اگر ہم ایک حوالہ پڑھیں عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 7 باب اور اس کی اگر ہم 25 آیت پڑھیں تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آسانی ہوگی۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط 7 باب کی اگر ہم 25ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہے۔ جب بھی ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، جب بھی ہم اس کے پاس آتے ہیں، وہ ہر وقت اویلیبل ہے ہماری شفاعت کے لیے۔ ہم سے کسی بھی قسم کا گناہ ہو جائے، ہم سے کسی بھی قسم کی خطا ہو جائے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ وہ آپ کے ہر قسم کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اویلیبل ہے، زندہ ہے، موجود ہے۔ لہٰذا مسیحی دین جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے، اگر جس کے ساتھ لوگ منسلک ہو جائیں تو سچی بات ہے یہ خدا کا رحم، خدا کا فضل اور اس خدا کی شفقت ہے جو انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ مسیحی دین کے اندر خدا کا بہت بڑا فضل ہے۔ بغیر کچھ بڑا کام کیے خدا جو ہے وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ وہ تو ایسا خدا ہے جو کہ ان لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے جو صلیب پر خداوند یسوع کو دکھ پہنچا رہے ہیں، تو پھر ہمارے گناہوں کو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں تو میں آپ کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، وہ آپ کے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس نے صلیب پر دعائے خیر کی ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ اب آپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، تو وہ آپ کو بھی معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم خدا کے فضل کو سمجھیں تو خدا کا فضل بہت بڑا ہے۔ اگر ہم ایک حوالہ پڑھیں بائبل مقدس میں تو ہمیں خدا کے فضل کو سمجھنے میں اور زیادہ ہماری مدد ہوگی۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 13 باب اگر ہم پڑھیں اور اگر اس کی پہلی آیت سے اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اور زیادہ آسانی حاصل ہوگی کہ ہم خدا کے فضل کو سمجھیں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک بیج بونے والے کی مثال دی اور 4 زمینوں کا خداوند یسوع مسیح نے ذکر کیا۔ میں پوری تمثیل تو نہیں پڑھوں گا، لیکن اگر ہم اس کی 8ویں آیت پڑھیں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 13 باب اور اگر اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے
پھر آگے لکھا ہے کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا اور کچھ 30 گنا۔ اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے اچھی زمین کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے اور پھل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ جو ہے وہ 100 گنا پھل لائے، کچھ 60 گنا اور کچھ 30 گنا۔ اب خدا کا فضل جو ہے اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ 30 گنا والے کو بھی خداوند یسوع مسیح نے اچھی زمین کہا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ میں نے کہا نا خدا کا فضل بہت بڑا ہے۔ 30 گنا، اگر مجھے یاد ہے جب میں میٹرک میں تھا تقریباً آج سے کوئی 25 سال پہلے، تو مجھے یاد آتا ہے کہ 25 یا 26 سال ہو گئے ہوں گے کہ پاسنگ جو پرسنٹیج تھی وہ 33% تھی، 33%، یعنی کہ سندھ بورڈ کے اندر اگر کوئی شخص 33% مارکس لے آتا تو اسے پاس کنسیڈر کیا جاتا اور اسے اگلی کلاس میں بھیج دیا جاتا۔ اسی طرح یہ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے اچھی زمین کی جب پرسنٹیج بیان کی ہے تو اس نے 30 گنا والے کو بھی اچھی زمین کا ہے، یعنی کہ 30%، اگر ہم 30% بھی پھل لاتے ہیں تو 70% وہ اپنے فضل سے کور کر کے ہمیں اچھی زمین کہہ رہا ہے۔ مسیحی دین کے اندر میں آپ کو فضل کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ 30% بھی پھل لاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی خدا جو ہے وہ آپ کو اچھی زمین کہتا ہے، اور 70% وہ اپنے فضل سے کور کر کے ہم پر جو ہے وہ رحم کر رہا ہے۔ مسیحی دین کے اندر جو شخص خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، جو اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ تمام تر گناہوں کی معافی موجود ہے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں جسے معاف نہ کیا جا سکے، لیکن ایک کام ضرور کرنا ہے۔ جب بھی آپ سے زندگی میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو جلدی سے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، کیونکہ صرف اس کے پاس آنے سے ہی ہمیں خدا کا یہ فضل حاصل ہوگا اور وہ ہماری شفاعت کرے گا اور ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خدا کے فضل کو بھی مس یوز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حالانکہ خدا نے اس قدر فضل کیا لیکن وہ 30% سے بھی نیچے جانا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ، جیسے میں نے پچھلے دنوں ایک پیغام شیئر کیا کہ کسی کی نیکی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس میں ایک شخص کی بات کی کہ اس نے اپنے کھیت میں مزدور لگایا اور کچھ لوگوں نے اس کی نیکی کو مس یوز کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے فضل کو مس یوز بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، جان بوجھ کر گناہ کرنے کی تعلیم بائبل مقدس میں نہیں ہے، بائبل مقدس منع کرتی ہے۔ اگر ایک طرف فضل ہے جس میں خدا 30 گنا بھی پھل لاتے ہیں تو آپ کو اچھی زمین کہہ رہا ہے، تو دوسری طرف جان بوجھ کر گناہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ آپ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 10 باب اور اس کی 26 آیت پڑھیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی اگر ہم 26ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ ہم جب ایک دفعہ ہمیں حق کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم جان بوجھ کر گناہ نہ کریں۔ یہاں لکھا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ میں نے آپ کو بتایا خداوند یسوع مسیح صلیب پر بھی شفاعت کر رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے 30% پر بھی اچھی زمین کہا ہے، لیکن اس کے بعد آگے کی بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر یہ نہیں کہ ہم فضل کو مس یوز کرنا شروع کر دیں، نہیں 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 نہیں، یہ نہیں کہ اب ہم کوشش کریں کہ جس قدر خدا نے ہم پر فضل کیا ہم اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کریں۔ نہیں، ایک لمٹ خدا نے مقرر کی ہے، اس نے کم سے کم 30% والے کو بھی اچھی زمین کہا ہے، لیکن اب کچھ لوگ ہیں جو اس سے بھی اب پیچھے جانا چاہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، لکھا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔
اور لکھا جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا، اب یہاں پر کمپیریزن دیا گیا ہے، اب جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ہوگا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، حالانکہ اتنا فضل جو ہے خداوند یسوع مسیح نے ہم پر کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں تو پھر ہم کیسے لوگوں کی لسٹ میں آتے ہیں؟ ہم ایسے لوگوں کی لسٹ میں آتے ہیں جو خدا کے بیٹے کو پامال کرتے ہیں، جو عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوئے تھے ناپاک جانتے ہیں اور فضل کے روح کو بے عزت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فضل کو مس یوز کرنے کی پرمیشن بائبل مقدس میں نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں ایک بات لکھی ہے، اگر ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 12 باب اور اس کی 10 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا کوشش میں سستی نہ کرو۔ لیکن اگر ہم کوشش ہی نہ کریں، دیکھیں 30 گنا پھل تو اس وقت تک ہی آئے گا جب ہم تھوڑی کوشش کریں گے کہ ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ لیکن اگر ہم کوشش ہی نہ کریں، ہم اس فضل سے بھی پیچھے جانے کی کوشش کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر خدا اتنا فضل کر رہا ہے، وہ ہمارے ہر گناہ کو معاف کر رہا ہے، تو پھر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہ نئے سرے سے پیدا ہونے والے کام کو بھی نہیں کرنا چاہتے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو۔ جب پترس رسول سے لوگوں نے پوچھا ہے مال کی کتاب اس کے 2 باب میں کیا بھائیوں ہم کیا کریں، تو اس نے کہا کہ تم توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس کے نام میں پاؤ گے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بپتسمہ نہیں لینا چاہتے، کچھ لوگ خدا کے روح سے معمور نہیں ہونا چاہتے، کچھ لوگ یعنی جتنا خدا نے فضل کیا ہے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم فضل کو نہ سمجھیں اور ہم اس سے بھی پیچھے رہنے چاہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں، بلکہ ہم اگر جان بوجھ کے گناہ کرتے ہی رہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بلکہ اگر ہم اس حوالے کو آگے پڑھیں تو لکھا ہے کہ تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ہوگا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ اور پھر اینڈ پہ لکھا ہے زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ اگر ہم فضل کو مس یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑ رہے ہیں۔ لہٰذا میری خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کا فضل تو بہت بڑا ہے، لیکن کبھی اس کے فضل کو مس یوز نہ کریں۔ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ کی زندگی کے اندر خدا کے مطابق جو باتیں ہیں وہ ہوں، خدا کی مرضی پوری ہو۔ اگر آپ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے فضل کو ٹھیک طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اس کا فضل ہے کہ وہ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بلکہ ایک شخص جس کو تو وہ 0% پر اپنے ساتھ فردوس میں لے گیا۔ ایک ڈاکو کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ ایک ڈاکو جو ہے اس نے تو اتنا زیادہ فضل اس پر ہوا کہ یہ بندہ 0% پہ تھا اور اسے خدا یسوع اپنے ساتھ لے گیا۔ حالانکہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو ڈاکو ہے، یہ ایک یونیک واقعہ ہے، یہ صرف اس کے لیے یہ پیکج تھا، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو سمجھیں، اپنی زندگی خدا کو دیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خدا یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیں، روح القدس کے نام میں پائیں اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور اگر ہم سے کسی وقت کسی قسم کا گناہ ہو جاتا ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی مسٹیک ہوتی ہے، تو فوراً خدا یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، کیونکہ وہ ہماری شفایت کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہے، ہمیشہ زندہ ہے۔ لیکن اگر ہم خدا کے فضل کو مس یوز کرنے کی کوشش کریں گے تو اس بات کی اجازت بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، باوجود اس کے کہ ہم پر اتنا بڑا فضل ہوا ہے پھر بھی ہم اس فضل کو مس یوز کریں۔ ہم اس نقطے سے بھی جس سے خداوند یسوع مسیح نے 30% والی زمین کو بھی اچھی زمین کا ہے، ہم اس سے بھی پیچھے جانے کی کوشش کریں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑ رہے ہیں، جو کہ بڑی
مشکل بات ہے، جو بڑی ہولناک بات ہے. لہٰذا میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ خداوند یسوع کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے ساتھ پیوستہ رہیں اور پھل لائیں، تاکہ آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ جب وہ آتا ہے تو ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے ہوں. خداوند یسوع آپ کو برکت دے، آپ کو محفوظ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے.